السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الحی القیوم الباقی وغیرہ لا یدوم، رفع السماء وزینها بالنجوم وامسک الارض بجبال فی التخوم، وصور بقدرته هذه الجسوم ثم أماتها ومحى الرسوم، ثم ينفخ في الصور فإذا الميت يقوم، ففريق إلى دار نعيم وفريق إلى نار السموم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من للنجاة يروم، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي فتح الله بدينه الفرس والروم، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه مع هتلة الغيوم وسلم تسليمًا كثيرا، أما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب بسنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر زمانے کے اندر دو چیزیں دی ہیں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے ہر زمانے میں نبی یا رسول جو اس کتاب پر عمل کر کے بتائے، یہ دو چیزیں دی ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا بعدی ابدا، کتاب اللہ و سنت نبی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھام کے رکھو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا سنت نبی، یہ نبی کی سنت یعنی میری سنتیں، یہ دو چیزیں ہیں۔ جب تک مسلمان اللہ کے قرآن کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرتے رہیں گے، اس کے مطابق زندگی گزارتے رہیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو سامنے رکھیں گے، اس وقت تک مسلمان کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب قرآن کے اندر اپنی مرضی سے ہم تفسیر کرنا شروع کر دیں گے، احادیث کے اپنے مرضی سے معنی بیان کرنا شروع کر دیں گے، تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تفترق امتی علی 73 فرقہ، کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، 73، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، 73 میں سے 72 تو جہنم میں جائیں گے، ایک فرقہ، ایک جماعت ایسی ہوگی جو جنت میں جائے گی۔
اب ہر آدمی سوچے اس زمانے کے اندر ہر آدمی، ہر جماعت، ہر تنظیم، چاہے وہ سیاسی ہو، غیر سیاسی ہو، مذہبی ہو، غیر مذہبی ہو، ہر تنظیم، ہر شخص جو اپنی ایک تنظیم بنا کے بیٹھا ہوا ہے، ہر وہ شخص، کیونکہ علم کا فتنہ ہے نا یہ زمانہ، علم کا فتنہ ہے یہ زمانہ علم کے فتنے کا زمانہ ہے۔ ہمارے میڈیا کے ذریعے سے، ہمارے سوشل میڈیا اور ہمارے چینل، ہمارے انٹرنیٹ، ایسا دھوکہ اور ایسا دجل آیا ہوا ہے کہ انسان کے لیے حق اور باطل میں فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ حقیقت بات ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یأتونکم من الاحادیث بما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم وإیاہم لا یضلونکم ولا یفتنونکم او کما قال علیہ السلام، کہ آخری زمانے کے اندر ایسے ایسے لوگ آئیں گے جو تمہارے سامنے ایسی ایسی احادیث اور میری طرف نسبت کر کے ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نہ تم نے سنا ہوگا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا ہوگا، ایسی احادیث، ایسی من گھڑت باتیں وہ میرے بارے میں بیان کریں گے، میرے سے نسبت کر کے بیان کریں گے۔ فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اپنے آپ کو ان لوگوں سے، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھنا، ورنہ یہ لوگ تمہیں گمراہ کر دیں گے، تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ آج ہمارے سامنے ہے ہمارا میڈیا، ہمارا انٹرنیٹ، ہماری ساری چیزیں، ہر آدمی جس کو افسوس کے ساتھ میں کہتا ہوں عربی کے الفاظ پڑھنے نہیں آتے، وہ قرآن اور احادیث کی اپنی طرف سے معنی بیان کر رہا ہوتا ہے اور لوگ اس کو سن رہے ہوتے ہیں، سنتے ہیں لوگ۔ مطلب ایسا فتنہ آیا ہے کہ حق اور باطل کی تمیز لوگوں کے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ اب اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک فرقے کا نام بتا دیتے، نام، یہ بات سمجھیں، نام بتا دیتے، وہ اہل قرآن ہوں گے یا فلانی جماعت ہوگی، فلانی جماعت ہوگی، تو ہر تنظیم والے، سیاسی ہوتے، مذہبی ہوتے، کوئی بھی ہوتے، ہر تنظیم والے، ہر تحریک والے اپنی جماعت کا نام وہی رکھ دیتے کہ بھائی ہم اس جماعت والے ہیں، رکھ دیتے نہیں رکھ دیتے کہ بھائی ہم یہ، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا فتنے آئیں گے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا نام نہیں بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتائی صحابہ کو۔ تو صحابہ نے پوچھا من ہوں یا رسول اللہ؟ وہ ایک جماعت جو جنت میں جائے گی اور اتنے سارے فتنے ہوں گے، وہ کون ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نشانی بتا دی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، ہر ایسی جماعت جس میں میرے طریقے اور میرے صحابہ کے طریقے ہوں، ہر ایسی جماعت جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، وہ جماعت کامیاب ہے، جنتی ہے۔ اس کے علاوہ جن کے طریقے نبی میرے طریقے سے، میرے صحابہ کے طریقے سے ہٹ کریں، وہ جماعت کامیاب نہیں، وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ نشانی بتا دی ہے ہم کو، ایک پیمانہ دیا ہے، پیمانہ، ایک تھرمومیٹر مجھے آپ کو دے دیا کہ اس ترازو پہ، اس پیمانے پہ ہر جماعت کو، تنظیم کو ناپ لینا، جو اس پیمانے پہ پوری آ جائے وہ صحیح جماعت ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس جماعت کے اندر، جس تنظیم کے اندر میرے طریقے ہوں، میرے صحابہ کے طریقے ہوں، میری اتباع کرتے ہوں، میرے صحابہ کی اتباع کرتے ہوں، تو وہ جماعت تو کامیاب ہے۔ اس کے علاوہ ساری جماعتیں ناکام ہیں، ساری جماعتیں ناکام۔ اور اس زمانے کے اندر 72 فرقوں کی کوئی 700 شاخیں بن گئی ہوں گی۔ ایک جماعت ہے نا کوئی،
مطلب ایک تنظیم کے اندر اس کی کوئی 70 شاخیں بن گئی ہیں، ایک تنظیم کے اندر ایک تنظیم اس کی 70 شاخیں بن گئی ہیں۔ اس لیے میرے عزیزوں، کل قیامت کے دن ہم یہ بول کر اللہ سے نجات حاصل نہیں کر سکتے کہ اے اللہ اتنی زیادہ تنظیمیں تھیں، اتنی ساری جماعتیں تھیں، ہم کس کی پیروی کرتے، ہم کس کے پاس جاتے ہیں؟ دیکھو، انسان ایک مثال ہے کہ انسان اپنا علاج کرتا ہے، علاج، کوئی زخم ہو جاتا ہے، کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، انسان علاج کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر سے ٹھیک نہیں ہوتا، دوسرے کے پاس جاتا ہے، دوسرے سے نہیں ہوتا، تیسرے کے پاس جاتا ہے، تیسرے سے نہیں ہوتا، چوتھے کے پاس جاتا ہے۔ یہ نہیں کرتا میں ٹھیک نہیں ہو رہا تو میں گھر پر بیٹھ جاؤں، نہیں، کوشش کرتا ہے میں ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، ٹھیک ہو جاؤں، اچھے سے اچھے کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک انسان ایک دکان پہ ایک کپڑا خریدنے جاتا ہے 1000-1500 کا، ایک کپڑے کے چکر میں کوئی 30-40 تھان اس کے نکلوا دیتا ہے، 10 دکانیں دیکھ لیتا ہے، یہ کپڑا صحیح نہیں ہے، یہ کپڑا صحیح نہیں ہے، یہ خراب ہے، یہ ایسا ہے، وہ فلانا ہے، یہ باریک ہے، یہ موٹا ہے، اس کا کلر ایسا ہے، یہ اس کمپنی کا ہے۔ ایک کپڑے کے لیے انسان اتنا دماغ چلاتا ہے، اور دین کا معاملہ آتا ہے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے عقل دی ہے، عقل، اللہ نے سمجھ دی ہے ہمیں، سمجھ۔ یہ بات یاد رکھیں، دین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو، مرد کو، عورت کو، کسی بھی انسان کو اللہ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ کوئی انسان دین کے معاملے میں مجبور نہیں ہے کہ اللہ یا تو زبردستی اس کو کافر بنا دے یا زبردستی اس کو مسلمان بنا دے، نہیں۔ اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن کے اندر، اور جتنی قسم اللہ نے اس موقع پر کھائی ہے اتنی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کسی اور جگہ پہ نہیں کھائی ہے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها۔ 7 قسمیں کھائی ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے۔ کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں۔ کیا فرمایا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 7 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو اچھائی کا بھی بتایا ہے اور برائی کا بھی بتایا ہے۔ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ جس آدمی نے نیکی کا راستہ اختیار کیا، صحیح راستہ اختیار کیا، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، گمراہی سے بچایا، قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ وقد خواب من دساہا، اور جس آدمی نے اس نیکی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے کو اختیار کیا، غلط راستے کو اختیار کیا، وہ ناکام ہو گیا، خسارے میں چلا گیا۔ 7 قسمیں کھا کر اللہ کہہ رہا ہے میں نے انسان کو حق اور باطل، جائز ناجائز، جنت جہنم، حرام حلال، ان کے درمیان میں نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ اختیار ہے ہمارے پاس، اختیار ہے، ہم مجبور نہیں ہیں، اختیار ہے۔ اللہ نے مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو سمجھ دی ہے کہ صحیح راستہ کون سا، غلط راستہ کون سا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَكَفُورًا، کہ ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، دونوں راستوں کی رہنمائی کی، إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یا تو میرا بندہ بن کے زندگی گزارے یا میرا نافرمان بن کے زندگی گزارے۔ انسان کو اختیار دیا۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھائے۔ تیسری آیت وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دونوں راستے دکھایا ہے۔ میری اور آپ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ایک ایسے جگہ پر کھڑا ہو جہاں 2 راستے نکلتے ہیں۔ اب چاہے اس راستے پر چلے چاہے اس راستے پر چلے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک علامت بتا دی
کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ کامیاب وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں، جس جماعت میں، جس کسی کے اندر بھی میرے طریقے، میرے صحابہ کے طریقے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ اگر کوئی آدمی آج کے زمانے کے اندر وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم عاشق ہیں، ہم عاشق ہیں، اور عاشق ہونے کے ساتھ عاشق رسول ہیں، اور اس کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے خلاف ہے، تو وہ اپنے قول میں جھوٹا ہے۔ وہ اپنے قول میں کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ فیراها حسنۃ فقد زعم ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ لأن اللہ تبارک و تعالی یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دین کے اندر، اسلام کے اندر کوئی نئی چیز ایجاد کرے اور اس نئی چیز کو کرنے کو ثواب سمجھے، اچھا سمجھے، اور نہ کرنے والے کو گناہگار سمجھے۔ آج ہمارے معاشرے میں ایسے ہی ہے نا کہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جو دین کا حصہ نہیں ہے، اس کے کرنے والے کو تو عاشق رسول کہا جاتا ہے، اور نہ کرنے والوں کو گستاخ کہا جاتا ہے کہ بھائی گستاخ رسول ہیں یہ لوگ۔ بھائی تو امام مالک کیا فرما رہے ہیں کہ جو اس زمانے میں دین نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھا، جس وقت اللہ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے دین تم پر مکمل کر دیا، کامل کر دیا، جو اس دن دین اسلام نہیں تھا وہ آج دین نہیں ہو سکتا، وہ آج دین نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں، کتاب اللہ و سنت نبی کی، ایک کتاب اللہ قرآن اور ایک میری سنت، میرے طریقے۔ سنت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا وہ بھی سنت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا وہ بھی سنت کے اندر داخل ہے۔ تو ہم دیکھیں، ہم جائزہ لیں کہ جن لوگوں کو ہم برحق سمجھتے ہیں، جن لوگوں کو ہم درست سمجھتے ہیں، یا جن لوگوں کو ہم سنتے ہیں، جن لوگوں کی باتیں ہم سنتے ہیں، جن کے اقتداء کرتے ہیں، وہ سنت کے کتنے قریب ہیں، وہ دین کے کتنے قریب ہیں، ان کا نبی کے بارے میں اور صحابہ کے بارے میں کیا گمان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ظہر فی امتی البدع وشتم اصحابی فلیظہر العالم علمہ والا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ جب میری امت میں بدعتیں آ جائیں، نئی نئی چیزیں آنے لگیں، جیسے آج آ گئی ہیں ہمارے درمیان، نئی نئی چیزیں دین بن گئی ہیں ہمارے لیے، وشتم اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا بھلا کہا جائے، صحابہ کو گالیاں دی جائیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، تو جس آدمی کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اپنے علم کا اظہار کر کے لوگوں کو بتائے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اگر علم رکھنے کے باوجود کوئی عالم، کوئی مفتی یا جس کو اللہ نے علم دیا ہے وہ لوگوں کو بدعت کے بارے میں نہیں بتاتا، صحابہ کے بارے میں نہیں بتاتا، فرمایا الا فعلیہ لعنۃ اللہ، ایسے عالم کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، والملائکۃ، سارے فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور ساری دنیا کے انسانوں کی لعنت ہے اس کے اوپر، جو علم رکھ کے نہیں بتا رہا ہے۔ علم ہے، معلومات ہے، لیکن لوگوں کو نہیں بتاتا کہ صحابہ کیا تھے، سنت کیا تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیسی تھیں، ان کو زندگی میں کیسے لانا ہے، اور آج کے جو ہمارے فتنے ہیں ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچانا ہے۔ یہ علم کا فتنہ آج کا زمانہ ہے نا، دیکھو دجال ہے نا، دجال
جس وقت دجال آئے گا تو دجال دجل سے ہے. دجال کس سے ہے؟ دجل سے ہے. دجل کا مطلب ہوتا ہے دھوکہ دینا. دجل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھوکہ دینا. دھوکہ دینے کا کیا مطلب ہے؟ صحیح کو غلط اور غلط کو صحیح کرنا. دجال کے دائیں طرف جنت ہوگی، جس کو لوگوں سے کہے گا کہ جو ایمان لے کر آئے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا. نظروں کا دھوکہ ہوگا. دو دجال کو خدا مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے ایک طرف جہنم ہوگی کہ بھائی جو میرا انکار کرے گا، جو مجھے خدا نہیں مانے گا، اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا. اور جو دجال کو خدا ماننے سے انکار کر دے گا تو دجال اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا. حالانکہ حقیقت میں وہ کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل ہوگا. زمینوں کے خزانے اس کے ساتھ ہوں گے. جو لوگ اس کو خدا مان لیں گے دجال کو، تو اس کے زمینوں پر بارش ہو جائے گی، سرسبز غلہ نکل جائے گا. روایت کے اندر آتا ہے دجال کے دنیا میں ظاہر ہونے سے پہلے 1 سال پہلے زمین میں قحط ہوگا. قحط، بارشیں نہیں ہو رہی ہوں گی، لوگوں کے غلے ختم ہو جائیں گے، اناج غلہ کم ہو جائے گا. تو اس وقت دجال ظاہر ہوگا. اب لوگ ویسے ہی پریشان ہوں گے معاشی اعتبار سے. اب دجال کہے گا مجھے خدا مانو، میں بارش برسا دوں گا، سرسبزہ اگا دوں گا، غلہ نکل جائے گا، ہریالی ہریالی ہو جائے گی. تو جو ظاہر کو دیکھ کر چلنے والے ہوں گے، ہماری طرح آپ کی طرح، جو اپنی نظر کو دیکھ کر چلنے والے ہوں گے، جو نظر سے نظر آ رہا ہے، آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، وہ اس دجال کے دھوکے میں آ جائیں گے، دجال کی پیروی کر لیں گے، دجال کو خدا مان لیں گے. اور جو ظاہر کو دیکھ کر نہیں چلتے ہوں گے، اللہ کے حکم کو، قرآن کو، احادیث کو، اس کو اپنے سامنے رکھ کر کہ سامنے کچھ بھی آ جائے، میرے اللہ کا یہ فرمان ہے، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے، میرے نبی کا یہ ارشاد ہے، اس کو سامنے رکھ کر چلے گا، وہ آدمی اس دجال کے دھوکے میں نہیں آئے گا. یہی حال آج کے زمانے کے اندر ہے کہ آج جو آدمی قرآن کو، احادیث کو، اقوال صحابہ کو، صحابہ کی زندگی کو، صحابہ کون لوگ تھے کبھی ہم نے سوچا ہے؟ صحابہ سوالات صحابہ وہ لوگ تھے جو براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھایا، احادیث پڑھائی، مسائل بتائے. پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بتایا. یہ جمعے کے خطبے میں ہر جمعے میں حدیث آتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابوں کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ کو تنقید کا نشانہ نہ بناؤ. فمن احبهم فبحبی احبهم، جو میرے صحابہ سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، میری محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضهم فببغض ابغضهم، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے، میرے صحابہ کے لیے دل میں کینہ رکھتا ہے، ان کے لیے نفرت رکھتا ہے، وہ مجھ سے کینہ رکھنے والا، مجھ سے بغض رکھنے والا، مجھ سے نفرت رکھنے والا. صحابہ کو معیار حق بنایا. دیکھو آج جتنے کام ہم نئے دین میں کر رہے ہیں، نئے کام جتنے کر رہے ہیں، نئی بدعات اور نئی ایجادات جو ہمارے دین کے اندر آ گئی ہیں، جس کو ہم عشق رسول کے نام پر کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں. اللہ کے بندے، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا عشق کرتے تھے، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. ہم نے تو صرف کتابیں پڑھی ہیں، احادیث کی اقوال پڑھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی ہے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھتے تو بے چین ہو جاتے تھے، گھروں میں جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار سے دور ہو گئے،
بے چین ہو جاتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، دوڑ کر مسجد میں آتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک ہم آپ کی زیارت نہ کر لیں، آپ کو دیکھ نہ لیں، ہمیں سکون نہیں ملتا۔ صحابہ کا یہ درجہ تھا۔ اور آج ہم چند کتابیں پڑھ کر اور چند لوگوں کے ادھر ادھر سے بیانات سن کر ہم صحابہ کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، صحابہ کے لیے اپنے دل میں بغض رکھتے ہیں۔ دیکھو، اگر کوئی عمل ایسا ہے جو نبی کے عشق کے لیے ہے، عشق رسول ہے، جس سے ہم عاشق رسول بن جاتے، وہ کام اگر جائز اور درست ہوتا تو وہ کام صحابہ ضرور کرتے، وہ کام صحابہ ضرور کرتے۔ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد رہے۔ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک عمل کو نقل کرنے والے صحابہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنتے تھے، مجلس میں کیسے مخاطب ہوتے تھے، گھر میں کیسے داخل ہوتے تھے، گھر سے کیسے نکلتے تھے، نظریں اٹھا کر کیسے دیکھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا کیسا تھا، یہ ساری چیزوں کو نقل کرنے والے صحابہ تھے، سب کو نقل کرنے والے صحابہ تھے۔ اور صحابہ ان سے محبت بھی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل سے۔ حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں گئے دعوت دینے کے لیے، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں گئے دعوت دینے کے لیے، اور بادشاہ کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ آج ہم بڑے شوق سے میز پر کرسی پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی 63 سال کی حیات مبارکہ میں کبھی بھی میز یا کرسی پہ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، کبھی نہیں کھایا۔ کیا فرمایا؟ انا آکل کما یاکل العبد عند سیدی، میں ایک غلام کی طرح کھانا کھاتا ہوں عاجزی کے ساتھ، جیسا وہ اپنے آقا کے سامنے کھانا کھاتا ہے، کبھی نہیں کھایا۔ اب وہ دسترخوان لگا، کھانے کے لیے بیٹھے، حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سے نوالا اٹھاتے ہوئے نوالا گر گیا، نوالا گر گیا۔ اب اٹھا کر اس کو صاف کر کے کھانے لگے دسترخوان سے، تو پڑوس میں بیٹھا ہوا جو آدمی تھا یا جو بھی تھا، اس نے ایسے کونی ماری حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو بادشاہ کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہو، بادشاہ کیا بولے گا کہ زمین سے دسترخوان سے اٹھا کے کھا رہا ہے، بادشاہ کا دربار ہے۔ تو حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ، اور جملہ ہم سب کے لیے کیا کہا؟ انترک سنت حبیبنا لہؤلاء الحمقاء، کہ کیا ہم ان احمق اور بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم احمق لوگوں کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، وہ احمق ہے جو دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے، وہ احمق ہے۔ کیا ان احمق لوگوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے؟ تو صحابہ محبت کرتے تھے۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے، غالباً مقام شجرہ اس کا نام ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سفر کر کے جاتے، اس درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے، تو لوگ کہتے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ یہاں پہ آرام کرنے کے لیے ہمیشہ کیوں لیٹ جاتے ہیں، کیوں آرام کرتے ہیں ادھر؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ آرام کیا تھا، استراحت فرمائی تھی، میرا دل نہیں چاہتا اس جگہ سے گزروں تو نبی کے اس عمل کو چھوڑ کر گزروں یہاں سے۔ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واقعہ کئی دفعہ پہلے بتایا، محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو محذورہ ان بچپن میں جب سفر میں جا رہے تھے، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آذان دی، جب آذان دی تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو آذان کی آواز کی نقل کر رہا ہے، آذان کی آواز کی نقل کر رہا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو کون ہے. دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو آذان کی آواز کی نقل کر رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو میرے پاس لے کر آؤ. جب ان کو پاس لے کر آئے تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آذان کے الفاظ دہرا رہے تھے اس کو دوبارہ دہراؤ. دہرانے لگے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اس جگہ پر آ کر رکے. تو اللہ کے نبی نے کہا گھبراؤ نہیں کہوں، اور اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ شفقت سے ان کے سر پر رکھا. ایمان دل میں داخل ہوا. صحابی رسول بنے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر گزر گئی، کئی عمر گزر گئی. ان کے جو بال تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، وہ ان کی کمر تک آ گئے، کمر تک. لوگوں نے کہا اے ابو محذورہ، آپ اپنے بالوں کو کٹواتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جن بالوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت سے ہاتھ رکھا ہو، میں ان بالوں کو کیسے کٹوا سکتا تھا؟ صحابہ ایسے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ پچنے لگواتے نا، حجامہ کروایا. اور ایک صحابی کو وہ حجامے والا خون، مطلب صحابہ عشق میں محبت میں کس درجے پر تھے، وہ حجامے والا خون دیا کہ اس خون کو لے جا کر زمین میں کسی جگہ دبا دو. تو وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کر اس خون کو پی لیا. خون کو کیا کر لیا؟ پی لیا. واپس آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ بھائی خون کا کیا کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اس کو دبا دیا. کیا کر دیا؟ دبا دیا. پوچھا کہاں دبایا؟ کہا یا رسول اللہ اپنے جسم کے اندر دبا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے جسم کے اندر میرا خون ہوگا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے. جہنم کی آگ حرام ہے. صحابہ محبت کرتے تھے. اور آج انہی صحابہ کو جب کہو کہ معیار حق ہے، صحابہ نے وہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا، تو آج ہم دیکھتے ہیں صحابہ کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں، صحابہ کے بارے میں ہم باتیں کرتے ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے، آج ہمارے دیکھو فتنہ ہے، فتنہ جیسے میں نے دجال کا بتایا، آج ہمارے میڈیا کے اوپر، آج ہمارے چینل کے اوپر، آج جو سوشل میڈیا ہے ہمارا، وہ جھوٹ سے، فریب سے، ان چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ جو بات سنے اس بات کی تحقیق کیے بغیر وہ بات لوگوں میں پھیلانا شروع کر دے. بات کی تحقیق نہیں کی اور وہ بات لوگوں میں پھیلانا شروع کر دی اس نے. اللہ کے نبی نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. آج ہمارے کیا ہوتا ہے، ایک لا علم آدمی جس نے کبھی کوئی مدرسہ نہیں دیکھا، جس کا دور سے سنت تو کوئی تعلق نہیں ہے، پورا سر سے لے کر پیروں تک سنت سے خالی ہے، کوئی عمل اس کا سنت کے مطابق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. وہ ہمیں غلط غلط باتیں، من گھڑت اقوال، تاریخ کی ایسی ایسی روایتیں اور ایسی ایسی باتیں ہمیں بیان کرتے ہیں، اور اس بات کو ہم بغیر تحقیق کے لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی یہ بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے، صحیح ہے، ہم اس کی تحقیق بھی نہیں کرتے. دیکھو احادیث کے اندر بعض احادیث موضوع ہیں. موضوع احادیث کس کو کہتے ہیں؟ موضوع حدیث کہتے ہیں من گھڑت کو. موضوع کس کو کہتے ہیں؟ وضع سے وضع کرنا، کسی چیز کو خود بنانا، موضوع حدیث. من گھڑت باتیں، کتاب بھی ہے موضوعات کبیر، اس میں من گھڑت اور جتنی احادیث ان کو جمع کیا گیا. اور آج ہمارے زمانے کے اندر ہر آدمی ذرا سی کوئی کتاب پڑھتا ہے، تحقیق نہیں کرتا کہ یہ وہ حدیث صحیح ہے نہیں ہے، کہاں سے آئی ہے، کس نے بھیجی ہے. موبائل میں ہو، کمپیوٹر میں ہو، کدھر بھی ہو، اس کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتا، اس کو نقل کرنا شروع کر دیتا. کسی صحابی کا قول ہے
کسی کا بھی قول ہے. اب تحقیق نہیں ہے کہ کس صحابی کا قول ہے، قول ہے بھی کہ نہیں ہے، اس کو لوگوں میں بیان کرنا شروع کر دیتے آپ. اللہ کے نبی نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو آدمی مجھ پر کسی غلط بات کی نسبت کرے، کسی غلط بات کی نسبت کرے، جو بات میں نے نہیں کہی اس بات کو بھی میری طرف نسبت کرے. ہمیں معلوم نہیں ہے، بس سنا ہے، کسی نے موبائل پہ شیئر کر دیا ہے، کسی نے فیس بک پہ شیئر کر دیا ہے، کسی نے اخبار میں لکھ کے بھیج دیا ہے، کسی نے رسالے میں لکھ دیا ہے، کسی نے کہیں دیوار پہ لکھ دیا ہے. بس ہمارے نبی کا قول ہے، ہمارے نبی نے فرمایا، تحقیق بھی نہیں کی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو کسی غلط بات کی نسبت میری طرف کرے، جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے، ایسے قول کی، ایسے بات کی نسبت میری طرف کرے جو میں نے نہیں کہی ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنائے. اس لیے احتیاط کرنی چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے کہ صحیح احادیث کیا ہے، موضوع کیا ہے، کون سی بات دوسروں کو بتانے کی ہے، کون سی بات دوسروں کو بتانے کی نہیں ہے. آپ کو شاید سن کر حیرانگی ہوگی کہ تاریخ کے اندر، جو تاریخی کتاب ہے نا، تاریخی کتاب ہے، تاریخ کے اندر زیادہ تر روافض اور شیعہ ہیں. تاریخی کتابوں کے اندر زیادہ تر روافض، شیعہ. تاریخ شروع سے لے کر صحابہ کے زمانے سے لے کر جو بڑی بڑی تاریخ کی کتابیں جو لکھی گئی ہیں بعد میں، اس میں زیادہ تر کتابیں روافض شیعہ کی ہیں. زیادہ تر غلط روایتیں صحابہ کے بارے میں بیان کی جانے والی وہ ان لوگوں نے بیان کی ہیں، ان لوگوں نے بیان کی. تاریخ کی چند کتابیں ایسی ہیں جو معتبر ہیں، جس کی روایت کرنے والے صحیح ہیں، لکھنے والے صحیح ہیں، ورنہ زیادہ تر تاریخی روایتیں ایسی ہیں جو ان لوگوں نے، روافض شیعہ نے لکھی ہیں اور صحابہ کے اوپر جرح کی ہے، صحابہ کو برا بھلا کہا ہے اس کے اندر. اس لیے میرے عزیزوں، دیکھو ہمارا تاریخ کا بھی ایک معیار ہے، یہ بات یاد رکھنا. حیرانگی ہوتی ہے، من گھڑت اقوال، یہ بات دیکھو تاریخ کا بھی ایک معیار ہے. تاریخ کا کیا معیار ہے؟ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے. قرآن میں ایک نہیں کئی آیتیں آئیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، میں ان سے راضی، یہ مجھ سے راضی. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے فقیہ، بہت بڑے محدث، بہت بڑے آدمی تھے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ غالباً شاگردوں میں سے. ان سے کسی آدمی نے آ کر پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے، آپ یہ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت، اس زمانے میں بہت لڑائیاں ہوئیں، مسلمان لڑے، جنگیں ہوتی رہیں، مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، امن و امان نہیں تھا حضرت امیر معاویہ کے زمانے کے اندر. یہ زمانہ، اور دوسرا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور امیر معاویہ صحابی ہیں. عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے خلافت 2.5 سال کا تقریباً. اس زمانے میں عدل بھی تھا، انصاف بھی تھا، عدل انصاف کا زمانہ تھا. ان کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جیسا کہ انصاف تھا تو عمر کے زمانے میں تھا، ان کے زمانے میں بھی تھا. حضرت امیر معاویہ صحابی ہیں لیکن زمانے میں حالات ٹھیک نہیں تھے. عمر ابن عبدالعزیز صحابی نہیں ہیں، تابعی ہیں، لیکن زمانہ عدل و انصاف کا رہا، حالات اچھے رہے، مسلمان خوشحال رہے. تو سوال پوچھا عبداللہ ابن مبارک سے، یہ بتائیں امیر معاویہ کا زمانہ اچھا تھا، وہ اچھے تھے یا عمر ابن عبدالعزیز اچھے تھے؟ یہ سوال پوچھا. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جواب دیا. کیا کہا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی سفر میں، کسی غزوے میں، کسی جہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے میں سوار ہو کر گئے. حضرت امیر معاویہ کے گھوڑوں کے ٹاپوں سے جو گرد غبار اڑا اور اڑ کر
امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک کے اندر گیا، عمر ابن عبدالعزیز اس کے برابر بھی نہیں ہے۔ وہ صحابی ہیں، یہ تابعی ہیں۔ ساری دنیا عمر ابن عبدالعزیز جیسے لوگوں سے بھر جائے، وہ ایک امیر معاویہ یہ ایک صحابی تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج کا یہ زمانہ فتنے کا زمانہ ہے، علم کا زمانہ ہے، علم کا۔ آج لوگوں کو علم کے ذریعے سے گمراہ کیا جا رہا ہے، اس لیے حق اور باطل کی تمیز پیدا کریں، پڑھیں، اصول پڑھیں۔ صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، تابعین کے بارے میں کیا فرمایا، قرآن کی آیت بیان کرنے کے کیا اصول ہیں۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی قرآن کریم کے اندر اگر اپنی مرضی سے کوئی رائے قائم کرے، اپنی مرضی سے کوئی ترجمہ کرے، تو وہ آدمی بھی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے گا۔ ہم قرآن کی آیت کے ترجمہ کرنے میں، قرآن کی آیت کا مفہوم سمجھنے میں بھی ہم صحابہ کے ان کے محتاج ہیں کہ سارا قرآن صحابہ کے سامنے نازل ہوا۔ 6,666 آیتیں، 30 پارے، 23 سال کے عرصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول ہوا۔ صحابہ نے سیکھا، صحابہ نے اس کے الفاظ کو بھی سیکھا، ان کے معنی کو، اس کی تفسیر کو بھی سیکھا۔ صرف یہ نہیں قرآن یاد کیا، نہیں، قرآن کے معنی بھی سیکھے، اس کے مطلب اور تفسیر کو بھی سیکھا، اور وہی صحابہ، انہی صحابہ نے وہ معنی، وہ قرآن کے الفاظ، وہ تفسیر ہم تک پہنچائے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قرآن کا ترجمہ کرنے میں بھی تم ان کی رعایت کرنا کہ میرے صحابہ نے کیا ترجمہ بیان کیا۔ آج جس کو دیکھو ذرا سا ترجمہ عربی کا کرنا آ جاتا ہے، ذرا سے 2-4 کتابیں پڑھ لی، وہ اپنی مرضی سے قرآن کے آیت مطلب بیان کر رہا ہے، اپنی مرضی سے احادیث کے مطلب بیان کر رہا ہے، صحابہ کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، محدثین کو بھی برا بھلا کہہ رہا ہے، تابعین، تابعین، فقہاء کرام جن کو اللہ کے نبی نے معیار حق بتایا، صحابہ اور دیگر لوگ، ان کے اوپر بڑے مزے سے کہتا ہے میری رائے یہ ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، علماء کے ساتھ اپنا ربط قائم کریں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ آپ کے پاس کوئی حدیث آئے، کوئی قول آئے، فلانے صحابی کا قول ہے، فلانے تابعی کا قول ہے، فلانی کتاب میں کسی نے مجھے یہ بھیجا ہے، اس کی تحقیق کریں، پوچھیں۔ اگر نہیں کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے اور ایسے فتنے میں ہم پڑ جائیں گے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ڈرایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سبوں کو ہر فتنے سے، ہر فساد سے، ہر شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایک دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق دکھا اور ہمیں حق کی اتباع نصیب فرما، اور ہمیں باطل دکھا اور باطل سے بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ یہ دعا ہر نماز میں، ہر دعا کے اندر اس کو پڑھا کریں کہ اللہ ہر فتنے سے، ہر پریشانی سے، ہر شر سے، ہر باطل سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔